قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ہے، اور دوسری ذات مبارک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے یقیناً ان شخصیات کی سیرت و سوانح کے حوالہ سے گفتگو کی ہوگی۔ وہ زمانہ جب مغلیہ سلطنت قائم تھی، اور ایسے دور کے اندر ہندوؤں نے ہمارے بادشاہوں کو اچک لینے کی کوشش کی، اور دین اسلام کی جو تبلیغ و ترویج بر صغیر کے اندر ہو رہی تھی اسے روکنے کا ایک انداز بادشاہ کو یہ چکمہ دیا گیا کہ اگر صرف اسلام کی سرپرستی کی گئی تو حکومت قائم نہیں رہ سکے گی، اس لیے کہ بر صغیر کی اکثریت ہندو ہے۔ اس کے پیش نظر اکبر بادشاہ نے ایک ملغوبہ تیار کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا، اور ایسی صورت کے اندر اسلام کی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ نے یہ مبارک فریضہ اور یہ مبارک ذمہ داری انجام دی، جس کے سبب سے ہمیں دین اسلام کا شفاف اور صاف ستھرا چہرہ آج بھی ہمیں میسر آیا۔ یہ آپ ہی کی خدمات کے سبب سے مغلیہ سلطنت کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو دین الہی کے داعی تھے انہی کی اولادوں میں سے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جیسی ہستی مبارکہ جنہیں خلیفہ راشد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کی خدمت اسلام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کسی فقیہ اور کسی مفتی سے شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ فتاوی عالمگیری کھول کے زمانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جو خدمت اسلام کی، اس کے پیچھے جو قوت موجود تھی، جو روحانی سرپرستی موجود تھی، وہ خانقاہ مجدیہ سرہند شریف کی تھی، اور حضور امام ربانی رحمہ اللہ کے خانوادہ مبارک کی یہ خدمات تھی۔ اسی طرح جب 1857 کے اندر انگریز استعمار کو اہل ایمان کا سامنا کرنا پڑا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر پورے بر صغیر کے اندر ہماری حکومت سے کوئی بغاوت کر سکتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا کر سکتا ہے، اور ہماری سلطنت کے لیے اگر کوئی اندیشہ اور خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اسلامیان ہند کے رشتے کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کمزور کر دیا جائے، ان کے ناطے کو کمزور کر دیا جائے، ان کے تعلق کو کمزور کر دیا جائے۔ اس کمزور کرنے کی تدابیر میں جھوٹا دعوی نبوت بھی تھا۔ ان تدابیر میں ہمارے اندر سے بھی کچھ تلاش کیے گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی تنقیص کرتے تھے، جو شان نورانیت کا انکار کرتے، جو آپ کے علم غیب کا انکار کرتے، جو شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرتے، اور کچھ دوسرے ایسے تلاش کیے گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ناپاک حملے کرتے۔ اس قسم کے ہندوؤں میں سے لوگ تلاش کیے گئے جنہوں نے رنگیلا رسول جیسی معاذ اللہ کتابیں لکھی۔ صرف تدبیر یہ تھی کہ اہل ایمان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا جائے۔ کبھی اپنوں میں سے تلاش کر کے حملے کروائے گئے، کبھی غیروں سے کروائے گئے، کبھی شان ختم نبوت پر نقب زنی کی گئی،
جس ہستی نے اہل ایمان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کے ساتھ جو ہے گزی کیا، اس ذات مبارک کا نام امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ہے۔ معزز حاضرین، دونوں ہمارے محسن ہیں، دونوں ہستیوں نے ہمیں فتنوں سے بچایا، آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بچایا، اور اچھی قومیں اپنی ہمیشہ محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ اور دونوں ہستیوں کے مشترکات میں سے جو بات، اگرچہ بہت ساری مشترکات ہیں لیکن ایک مشترک بات یہ بھی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دونوں ہستیوں کی زندگی مبارک اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی۔ اور جو آدمی یہ دولت حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت انعام کے اندر اسے کیا عطا فرماتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی دولت حاصل کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، تاکہ وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ معزز حاضرین، اندازہ لگائیں کہ اس رب تعالیٰ کے کلام نے اس کامیابی کو عظیم قرار دیا جو رب تعالیٰ کا قرآن مجید اس پوری دنیا اور ما فیہا کو متاع قلیل قرار دیتا ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اسے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ متاع قلیل ہے، اور جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کر لیتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے فوز عظیم عطا فرمائی گئی۔ تو وہ عظیم کتنی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ تو آخرت میں جو مقامات میسر آئیں گے، آخرت کے اندر ہی اس کی نشاندہی ہوگی اور ہم دیکھیں گے۔ مگر جو لوگ اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے اپنی زندگیوں کو مزین کرتے ہیں، انہیں جو دنیا میں انعام حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے کہ وہ فوز عظیم کا وہ حصہ جو دنیا میں ان ہستیوں کو میسر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ زمانے کے اندر ایسے تو بڑے بادشاہ ہوئے ہیں جو انسانوں پر بادشاہی کرتے ہیں، مگر جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ صرف انسانوں پر نہیں، رب تعالیٰ انہیں حیوانوں پر بھی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء، آستانہ علیہ بخشی شریف۔ معزز حاضرین، ان کی بادشاہی صرف انسانوں پر نہیں، ان کی بادشاہی بے جانوں پر بھی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، ایک خط مبارک ایسا لکھا گیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ وہ خط کیسے لکھا گیا؟ فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ نیا مصر اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہوا تھا۔ دریائے نیل خشک ہو گیا۔ جب دریائے نیل خشک ہوا تو مصر کے جتنے زرائع پیشہ افراد تھے ان کا ایک وفد دارالامارہ کے اندر گیا، گورنر ہاؤس کے اندر گیا، اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے اندر یہ بات عرض کی کہ حضور دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مصر کی ساری معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، اور ہماری ساری زراعت کا سبب دریائے نیل کا پانی ہے۔
اگر دریائے نیل میں پانی نہ ہوا تو یہاں فصلیں نہیں ہو سکیں گی، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں غلہ اور اناج حاصل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کوئی تدبیر کی جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کے ان شرکاء سے پوچھا، کیا ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواباً عرض کی، حضرت ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا پھر اگر ہر سال خشک ہوتا ہے تو پھر کیا تم تدبیر کرتے ہو اس کے پانی کے لیے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم ایک نوجوان خاتون دلہن کے روپ کے اندر دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں تو دریائے نیل میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل تھا اہل ایمان پر کہ اس وقت کے ہمارے امراء اور بادشاہ اور گورنر صرف بادشاہ اور گورنر نہیں ہوتے تھے، وہ شریعت محمدی کے عالم بھی ہوا کرتے۔ جب ان کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوراً سوچا کہ بغیر کسی جرم کے ایک جان کیسے پانی کے سپرد کی جا سکتی ہے، اور بغیر کسی خطا اور غلطی کے ایک جان کیسے ضائع کی جا سکتی ہے۔ اس سبب سے ایک خط مدینہ منورہ فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارک میں بھیجا کہ حضور مصر میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے، یہاں کے ذرائع پیشہ افراد مجھے ملے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پانی خشک ہو جائے تو یہ ہم اس کا حل کرتے ہیں جس کی شرع شریف اجازت نہیں دیتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مصر کی ذرائع ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس لیے کہ مصر کا غلہ و اناج ہم مدینہ منورہ میں بھی پیش کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے اس کی ضرورت ہمیں کتنی ہے، آپ خود ارشاد فرمائیں میں کیا کروں۔ جب یہ بات پہنچائی گئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نرالا امر ملکی لکھوایا، ایک انوکھا کنگ آرڈر لکھوایا، ایک منفرد شاہی حکم نامہ لکھوایا۔ اس لیے کہ بادشاہ پہلے تو امر عمل کی لکھواتے ہیں مگر وہ گورنروں کے نام ہوتے ہیں، حکام کے نام ہوتے ہیں، جو نظام حکومت میں افراد داخل ہیں ان کے ہاں ہوتے ہیں، اور کبھی امر ملکی رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا یہ کنگ آرڈر کسی انسان کی طرف نہیں تھا بلکہ دریائے نیل کی طرف، اور اس کنگ آرڈر کا ابتدائیہ یہ تھا کہ من امیر المومنین الی نہر النیل، کہ یہ خط مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کو لکھا جا رہا ہے۔ خط مبارک کی تاریخ انتہائی مختصر تھی، آپ نے صرف اتنی بات لکھوائی کہ اے دریائے نیل، اگر تو پہلے اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا تھا تو میں اللہ کا بندہ فاروق اعظم تجھے حکم دیتا ہے وہ تو چلنا شروع کر دے، اور اگر تو پہلے اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر تیرے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہیں۔ صرف یہ اس مکتوب شریف کے الفاظ مبارک تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں یہ کنگ آرڈر پہنچایا گیا تو حضرت نے اس خیال سے کہ مصر کے اندر نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اور لوگوں نے شاید تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا ہو، کسی کے دل نے ابھی تک قبول نہ کیا ہو، اس لیے پوری رعایا کو اکٹھا فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کر کے دکھلانا چاہتے تھے کہ اسلامی حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ جب ساری رعایا کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے دریائے نیل کے کنارے لے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ دریائے نیل کے سپرد کرنا تھا، فوراً دریا کے اندر روانی آ گئی۔
دریا کے اندر پانی بہنا شروع ہو گیا، اور تاریخ شاہد ہے پہلے پانی آتا تھا، سال بعد خشک ہو جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم مبارک پر جب چلا، 1400 سال گزر چکے ہیں، دریائے نیل کبھی خشک نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ شیخ الحدیث علامہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بکی شریف، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ شاعر مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز حاضرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ شریف کے اندر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ جب خطبہ مکمل ہوا، نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور تھا، بڑا پیارا دور تھا، ہر دینی بات کے حوالہ سے جستجو کی جاتی تھی، ہر شرعی معلومات کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ جب جمعے کی نماز پڑھی گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، حضور آپ نے جمعے کے خطبے کے دوران 3 مرتبہ یہ الفاظ بولے ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ ہم نے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور جانشین رسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی کھڑا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نہ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ بولے، نہ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے کے اندر یہ الفاظ بولے، اور نہ ہی آج سے پہلے کبھی آپ نے جمعے کے خطبے کے اندر یہ الفاظ بولے۔ ان الفاظ کا سبب کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، یہاں سے ہزاروں میل دور نہامد کا علاقہ، یہ وسط ایشیا کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں وہ شہر موجود ہے، کہ وہاں اسلامی لشکر جنگ کر رہا ہے، اور ان کے امیر سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے میری نگاہ پڑی کہ پہاڑ کی اور سے کفار ان پر حملہ کرنے والے تھے، اگر میں کمانڈر کو اس طرف متوجہ نہ کرتا تو اسلامی لشکر کو شاید بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ اس کے پیش نظر میں نے یہ الفاظ بولے ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ معزز حاضرین، کچھ وقت گزرا تو مدینہ منورہ کے اندر نعامت سے قاصد حاضر ہوا، یہ خبر دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمایا۔ جب یہ خبر پہنچی تو مدینہ شریف کے مسلمانوں کی جستجو دیکھیں، تلاش دیکھیں۔ انہوں نے یہ خبر بعد میں پوچھی کہ معاملہ وہاں کیا پیش آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ جمعے کا دن تھا، 1 سے 2 کے درمیان کا وقت تھا، کیا یہ آواز تمہیں وہاں پہنچی ہے میدان جنگ میں، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل؟ تو جواباً عرض کیا گیا کہ ہاں یہ آواز ہم نے نہامت کے اندر سنی ہے۔
پوچھا گیا کہ پھر کیا معاملہ ہوا؟ تو بتلایا کہ اگر یہ ہم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس بات سے مخاطب نہ ہوتے تو دشمن ہم پر حملہ کرنے والا تھا۔ آپ کے فرمانے سے ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور پھر دشمن کا اچھے انداز میں مقابلہ کر لیا۔ اب دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کوئی سیٹلائٹ کا نظام نہیں، کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں، کوئی نیٹ کا نظام نہیں اس زمانے میں، وہ منبر شریف پر مدینہ منورہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں میل دور آپ کی آواز مبارک یا ساریت الی الجبل سنی گئی۔ اور پھر صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ آواز ہزاروں کلومیٹر تک نہیں پہنچائی، بلکہ وہ کمانڈر وہ بھی تو اسی دولت سے لیس تھے، وہ بھی اطاعت الہیہ کرتے تھے اور اطاعت رسول کرتے تھے، بغیر کسی سیٹلائٹ کے نظام کے ہزاروں میل سے دور سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز کو سماعت بھی فرما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آسانہ یا بکی شریف۔ یہ زمانے کی روش ہے کہ جن کی سروں پر حکومت ہوتی ہے، جن کی دلوں پر حکومت ہوتی ہے، ان کا حسد ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ خلافت عباسیہ کے زمانے کے اندر پیش آیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اقدس تھا، تو خلیفہ عباسی اس حسد کا شکار ہوا کہ خاندان نبوت کہ عظیم فرد ہیں اور امت مسلمہ ان سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ہر لمحے لوگ آپ کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس حسد کی بنیاد پر اسے یہ خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تخت الٹ دیا جائے۔ اس خوف کے پیش نظر اس نے یہ منصوبہ بندی کی، جس طرح ہمارے یہاں ایک خصوصی فورس وزیر اعظم کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی جسے ایلیٹ فورس کہتے تھے۔ اب وہ اس کا کام نہیں رہا، اسے عام کر دیا گیا، دیگر ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ اسی طرح کا دستہ اس وقت خلیفہ عباسی کی حفاظت کے لیے معین ہوتا تھا۔ اس دستے کا جو امیر تھا اسے بلایا، اسے بلا کے جو اس کے اندر ذہن کے اندر بات تھی وہ ساری بات اسے بتلائی کہ میں یہاں دربار کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلواؤں گا، اگر بول کے حکم دوں تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، میری حکومت جا سکتی ہے، اس لیے میں اشارہ کروں گا۔ اشارہ یہ ہوگا کہ میں تالی بجاؤں گا، تم نے یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں آرڈر ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ بنا لیا گیا اور اس منصوبے کے مطابق سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو بلوایا گیا۔ جب آپ شاہی محل میں تشریف فرما ہوئے، دروازے سے داخل ہوئے تو بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے آپ کی عزت و تکریم کرنے لگا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، آپ کو عرض کیا کہ آپ تخت پر تشریف فرما ہو جائیں۔ نیچے بیٹھ گیا دو زانو۔ اسی کیفیت کے اندر سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت بلانے کا کیا سبب ہے، کیوں بلایا گیا؟ تو بادشاہ نے عرض کی حضور زیارت مقصود تھی، آپ کے آنے کی برکت مقصود تھی محل میں، اس لیے عرض کیا تھا، آپ کی تشریف آوری ہو گئی، بڑا کام ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آئندہ مجھے نہ دوبارہ بلوانا، میں ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہوں، خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہوتا ہوں، اب آ گیا ہوں، دوبارہ مجھے ادھر قصر خلافت کی طرف نہ بلوانا۔ آپ تشریف لے گئے،
آپ کا جانا تھا تو خلیفہ بے ہوش ہو گیا. بڑی دیر کے بعد بڑے معالجین بلوائے گئے، ہوش آئی. ہوش آنے کے سبب سے اس دستے کے امیر نے خلیفہ سے پوچھا کہ حضرت کہا تو آپ نے کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور ہے. تو خلیفہ نے کہا یہی تو سبب میری بے ہوشی کا ہے کہ ہوا کچھ اور ہے. جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ تشریف لائے ہیں تو ان کی میت اور سنگت کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا موجود تھا، جس کا نیچے والا جبڑا زمین کو چھو رہا تھا اور اوپر والا جبڑا میرے محل کی چھت کو چھو رہا تھا. اور دور سے گھور کے مجھے یہ کہا رہا تھا کہ اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اسی سبب سے میں نے تعظیم کی، اسی سبب سے تخت پر بٹھایا. اور میں حیران رہ گیا کہ وہ موذی جس کا کام انسان کو اذیت دینا ہے وہ انسان کا محافظ کیسے بن گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے احکامات کی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. ان اولیاء کاملین کے طریقہ مبارکہ پر چلائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.